السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں چند الفاظ میں اس پوری کورٹ پروسیڈنگ کو آپ کے سامنے سماعت کروں گا۔ بنیادی طور پر اس پوری کورٹ پروسیڈنگ کے دوران جہاں پہ یہ مجاہدین راؤ عبدالرحیم صاحب کی قیادت میں ہم سب لوگ کھڑے تھے، اور اس قیادت میں ہم نے کوشش کی کہ ہم بہتر طریقے سے اپنے کیسز کو پیش کر سکیں، اپنے نقطۂ نظر کو پیش کر سکیں۔ لیکن میں چند الفاظ میں آپ کے سامنے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقابلہ بیسیکلی کس چیز کا تھا۔ ایک طرف تھی طاقت، ایک طرف تھی عاجزی، ایک طرف پیار سے دیکھا جاتا تھا، ایک طرف نفرت سے دیکھا جاتا تھا، ایک طرف کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، ایک طرف کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، ایک طرف کہانیاں بیان کی جاتی تھی، ایک طرف زمینی حقیقت تھی، شہادتیں تھی، ثبوت تھے، فورینسک لیبارٹریز کی اور ٹینیبل ایویڈنس موجود تھی۔ ایک طرف 18 دن کی کنٹینیوس آرگومنٹس تھے، 18 دن کے کنٹینیوس غلط حقائق تھے، غلط باتیں تھیں، غلط کہانیاں تھیں۔ ایک طرف صرف 2 دن کے آرگومنٹس پر سے برداشت نہیں ہو سکے۔ ایک طرف کنٹمپٹ نوٹسز تھے، دوسری طرف حوصلہ افزائی تھی، بلایا جاتا تھا آپ آئیں فیصلے میں، آپ آئیں فیصلے میں۔ ایک طرف وکلاء صاحبان کے اوپر پابندیاں تھیں، فلاں کا لائسنس کینسل، فلاں کا وکالت نامہ کینسل، اور ایک طرف جو آیا جو بولا جی بسم اللہ۔ ایک طرف سائلین کو جو پارٹیز تھی، جو افیکٹی تھے، جن کے خلاف کمیشن لایا جانا تھا، ان کو کورٹ سے باہر نکالا جا رہا تھا، اور ایک طرف دوسروں کو بلایا جا رہا تھا۔ ایک طرف یکطرفہ طور پر ریکارڈ پیش کرنے کی اجازت دی گئی، اور دوسری طرف ریکارڈ پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جس نیچر کی گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کی شاید نظر سے نہ گزری ہوں۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا تو میری تو روح کانپ اٹھی تھی کہ یا خدا، اس دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے، ہم زندہ کیوں ہیں۔ اور آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں حقیقت بتاتا ہوں، جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو شاید 2-3 مہینے مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بھی خوش نہیں کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جس نے پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، جس نے اس امت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اور ہم سب کچھ خاموش کر بیٹھے۔ ایک طرف ذاتی انا کی، دوسری طرف استحصال، ایک طرف بنیادی حقوق کی باتیں ہو رہی تھی، دوسری طرف بنیادی حقوق سلب ہو رہے، ایک طرف میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا، اور دوسری طرف روکا جا رہا تھا کہ ان کا ورشن ریکارڈ پر نہ آ جائے۔ اس چیز نے، اس میڈیا ٹرائل نے اس پوری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے۔ حقیقت نہیں آئی، حقیقت اس وقت آ جاتی کہ جب دونوں طرف سے ورشن سامنے آتا، میڈیا کو بچایا جاتا۔ انصاف تو یہ تھا، انصاف تو یہ تھا، سب لوگوں نے ون سائیڈڈ ورژن سن کے اپنا مائنڈ میک اپ کیا۔ ایک طرف رقم لینے کے، پیسے بٹورنے کے الزامات تھے، اور دوسری طرف اس کی باتوں کوئی ثبوت نہیں۔ ایک طرف ایمان نامی لڑکی کے بارے میں انکشافات کیے گئے، ایک جعلی خاتون کو پیش کیا گیا، جب اس کا فرینسک کروایا گیا وہ جعلی نکلی، کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں نکلی۔ ایک طرف این جی اوز کا گٹھ جوڑ، اور ایک طرف یہ راؤ عبدالرحیم اکیلا کھڑا تھا۔ اسلام پیش کرتے ہیں، یہ قوم، یہ
مسلمان اس سے مقروض ہیں، بے شک ہم سب اس سے مقروض ہیں. جو کچھ اس شخص نے کر دیا ہم بڑے بڑے نہیں کر سکے. اور شاید علامہ اقبال نے کہا تھا جب اس ہندو کو قتل کیا گیا اس ہندو کو قتل کیا گیا، اپنے نام اس کو بھول گیا کسی نے، راجپال، اس کو ہندو کو قتل کیا گیا تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آج فلاں بندہ ہم سے بازی لے گیا، جی فلاں شخص ہم سے بازی لے گیا. خدا کے لیے سوچیں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ معاملہ ایسا ہے، سوشل میڈیا پہ تو آ گیا ہے، اب گھروں میں آگ لگنی رہ گئی، یہ گھروں تک پہنچنا رہ گیا. ہمارے بیٹوں کے پاس، ہماری بیٹیوں کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس ہر موبائل میں یہ چیز آئے گی. ہم لوگ یہ جو جدوجہد لڑ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، ہم اس قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، اس مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے سب سے پہلے لڑ رہے ہیں، ان کی شان کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہر طبقے سے لوگ موجود ہیں. یہ کسی طبقے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر فرد کا، ہر شہری کا، ہر مسلمان کا معاملہ ہے. عدالت نے جو فیصلہ اس کی دانش میں تھا انہوں نے کر دیا، پروسیجر صحیح اڈاپٹ کیا، غلط اڈاپٹ کیا، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس چیز کو کرنے کی کوشش کی. میرا وکالت نامہ کینسل کر دیا گیا اس کیس میں کہ جی آپ پیش نہیں ہو سکتے. احسن صاحب کو کہ 2 مرتبہ آپ کے سامنے کورٹ سے باہر نکالا گیا، ان کو بولنے نہیں دیا گیا. کہاں آپ اپنی باری میں بولیے گا، تو بھائی بولنے دے دینا، کیوں نہیں بولنے دیا آپ نے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ایک طرفہ ورژن سامنے رکھ کے، قوم کے سامنے رکھے، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. میری ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میری ابھی بھی التجا ہے کہ اپنے فیصلے لیے نظر ثانی کریں. یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد، ہماری زمین جائیداد، ہماری ذات، ہماری جانوں سے قیمتی معاملہ ہے، جس کے اوپر ہم سب نے مل کر یکجا ہو کر اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے، اس کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.